ہے، یہی تمہاری اولاد لشکر امام ہے، یہی شیعہ جو مجلس میں آتے ہیں یہی لشکر امام ہے، یہی شیعہ جو جلوسوں میں ہیں یہی لشکر امام ہے۔ تو دعا کر کہ مولا کا لشکر موجود ہے، لیکن خدا اس لشکر کو ثبات قدم عطا کر، اس لشکر کے قدم کو ثابت کر۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر فکر امام کو بڑھانا ہے تو مجھے کرنا کیا ہے؟ تو دیکھیے دشمن کا بھی ایک لشکر ہے، امام کا بھی ایک لشکر ہے۔ دشمن کا لشکر معاش کو مضبوط کر رہا ہے، ان مولویوں کو معاش کے ذریعے سے خریدا جاتا ہے، ان کی اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کو فکر دی جاتی ہے کہ تمہیں معاشرے میں یہ چھوڑنا ہے۔ بغیر مت جتنے آنسو بہا رہے تھے آپ دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ اورنگزیب فاروقی تقریر کر رہا وہ رو رہے ہیں، یعنی آپ تصور کریں کہ ایک بندے کی تقریر میں، ایموشنل تقریر میں اتنا اثر ہے کہ بڑے بڑے مولویوں کو اس نے رلا دیا، یہ نوجوانوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا؟ یہ کسی گاؤں میں جا کے ایک عام سا مسلمان جس کو حقیقت کا اور تاریخ کا اور ان حقائق کا اور مشاجرات صحابہ کا پتہ ہی نہ ہو، اس کے سامنے جا کر یہ ایسی ایموشنل مولوی کو جو رلا دے، اب تصور کریں وہ عام آدمی کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ تو تیار ہو جائے گا کہ ہاں بھائی اصلاح دو، میں ان کو قتل کرتا ہوں۔ اور انہی کی تقریروں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کوہاٹ میں ایک جوان شہید ہو گیا۔ یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ معصوم کیوں فرماتے گا انسان تمہاری سوچ، تمہاری شادی، تمہارے بچے، تمہاری تربیت صرف آج کے لیے نہیں ہے، یہ تا قیامت تم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ایکشن اٹھاؤ اور فکر امام کو بچانے کے لیے ایکشن اٹھاؤ۔ اب میں کیسے فکر امام کو بچاؤں؟ دیکھیے ہر ملک کی اور ہر ملک کی سرحد کے کچھ فوجی ہوتے ہیں، فوج کا کام کیا ہے کہ ملک کی سرحد کی حفاظت کرے، اور عوام کی ڈیوٹی ہے کہ اس ملک کی فوج کی فائنینشلی، مورلی، اخلاقی ہیلپ کرے۔ اگر فوج باقی رہے گی تو ملک کی سرحدیں باقی رہیں گی۔ اچھا اگر فوج نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سرحد ٹوٹے گی، سرحد ٹوٹے گی تو کیا ہوگا؟ مال کو نقصان ہوگا، جان کو نقصان ہوگا، ناموس کو نقصان ہوگا۔ تو فوج ان تین چیزوں کو بچاتی ہے، لوگوں کے مال، اس کی مضبوطی سے مال بھی بچتا ہے، اس کی مضبوطی سے لوگوں کی جان بھی بچتی ہے، اس کی مضبوطی سے لوگوں کا ناموس بھی بچتا ہے۔ کیونکہ جنگوں میں عزتیں لوٹی جاتی ہیں، جو آپ نے عراق کا حال دیکھا، افغانستان کا حال دیکھا، بے انتہا دردناک صورتحال تھی۔ یہ ہے فوج کا کام۔ یہ کس چیز کی فوج ہے؟ یہ سرحدوں کی فوج ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خدا مجھے لشکر امام زمانہ میں شامل فرما۔ مولا کی فوج کا کام کیا ہے؟ اگر مولا کی فوج ہے تو کہاں ہے؟ وہ فوج کیا کرتی ہے؟ ائمہ کے اصحاب، ان کے ماننے والے شیعیان اہل بیت، ان کا کام ہے کیا؟ وہ کرتے کیا؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اہل بیت کی ڈیوٹی کیا تھی؟ امام حسین کی ڈیوٹی کیا تھی؟ خرجت لاصلاح امت جدی، کیونکہ حسین لشکر خدا کے سپہ سالار تھے تو ڈیوٹی تھی حسین کی، کس کی سرحد کو بچائیں؟ دین کی سرحد کو بچائیں، اور اس سرحد کو بچانے کے لیے اگر جان دینی پڑے تو حسین دیتے ہیں، اکبر قربان کرنا پڑے تو حسین قربان کر دیں گے، کیونکہ یہ ڈیوٹی ہے، یہ واجب شرعی ہے امام حسین پر کہ دین کی سرحد کو بچایا جائے۔ اور اس کو